الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ My respected elders and my dear sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. مسلمانوں کے لیے بہت انتشار کا وقت ہے۔ کبھی کبھی مایوسی کا احساس نہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ حیرت میں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم سب کو آزادی، خود مختار اور انصاف پر مبنی اس ملک میں اتنی امتیاز کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا میں کیوں دو چار ہیں؟ ہم اسے روکنے میں اتنے بے بس کیوں ہیں؟ ہم جس ملک کے شہری ہیں اسی ملک میں ہم سیاسی طور پر اتنے بے اختیار کیوں ہیں؟ Why we are so politically powerless in the very country we are citizen to? ہمیں رک کر یہ جانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے کہاں ہیں اور ہم کیا بن چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمان تعظیم رکھتے تھے، ایک وقت تھا جب دوست ہم سے پیار کرتے تھے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ آج ہم دنیا کا سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ نفرت انگیز گروپ بن چکے ہیں۔ تاہم ہم سے صرف نفرت نہیں کی جاتی بلکہ بہت ساری جگہوں پر تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ظلم و ستم عام ہے، اپنا سامان چھین لیا جاتا ہے۔ کہاں ہمیں جسمانی طور پر نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، ہم سے ہمارے حقوق، ہمارے رائٹس چھین لیے جاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر جیل میں بھی قید کیا جاتا ہے۔ In fact, the widespread hatred of the Muslims has become so deep that the anti-Muslim rhetoric has become the accepted bigotry of the choice. مسلمانوں سے نفرت یہ اتنا قبول کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اسے کئی لوگ سیاسی طور پر آگے بڑھنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات، ایسے سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ What must we do? What should be a believer's response to Islamophobia? The response needs to be two-pronged, religious and activist. Reading the Quran and Sunnah and contemplating why this is happening is the religious side. But just being religious is not going to solve the problem. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an activist in Makkah. He preached and taught, but also went around negotiating and getting the freedoms he wanted. But today we are doing nothing. We are far away from Quran and Sunnah. دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ بھی ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں سے، بے حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کے خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھایا۔ And we have forgotten that what is the impact of Quran on the lives of disbelievers and the believers. I would like to share a story of حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ He was one of the staunch enemy of the Islam. وہ اس قدر دین اسلام کے خلاف تھے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کا پلان کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات ان کے بیسٹ فرینڈ نعیم بن عبداللہ سے ہوتی ہے۔
इनके फ्रेंड इनको देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से की हालत में अपनी तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। इस वक्त नुएम बिन अब्दुल्ला ने अपने इस्लाम कबूल करने की खबर को आम नहीं किया था। नुएम बिन अब्दुल्ला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने जा रहा हूँ। नुएम बिन अब्दुल्ला ताज्जुब रह जाते हैं। लिहाजा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तवज्जो बटाने के लिए कहते हैं कि आप अपने घर वालों को क्यों नहीं देखते? आपकी बहन इस्लाम ला चुकी है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशद्दुद और गुस्सा होकर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और सीधे सीधे अपनी बहन के घर जाते हैं। जब वो बहन के घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि इनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से की तेश में अपनी बहन को मार कर लहूलुहान कर देते हैं, लेकिन इनकी बहन कहती है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। Look at the courage of sister of Umar Radiallahu anhu. She tells upfront to the Umar Radiallahu anhu that I have embraced Islam. अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन की पढ़ी हुई उन आयत को पढ़ना चाहते हैं और इन आयत की तिलावत करते हैं। इट वॉज ओपनिंग वर्सेस ऑफ द सूरे तहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान से इस कदर मुतासिर होते हैं कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। Imagine a few minutes earlier, Umar radiallahu anhu, he wanted to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he wanted to end the religion of Islam. He was enemy of Islam, but few more minutes later, he wants to embrace the same religion he was staunchly against. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस्लाम ले आते हैं। He रज़ियल्लाहु अन्हु declares his shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. There is no God but Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his final messenger. इस तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, इस्लाम कबूल करते हैं। And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if you put the iman of Hazrat Umar radiallahu anhu on one scale and if you put the iman of entire ummah, leaving the iman of Anbiya and leaving the iman of Abu Bakr radiallahu anhu, yet the iman of Umar radiallahu anhu, it would outweigh the iman of others. This was the level of iman that Umar radiallahu anhu had. You may say that this incident happened 1400 years ago. So, I would like to share with you an incident of 21st century. Incident of Richard Mackney. Richard Mackney इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस कदर सख्त था कि एक दिन इसने एक इस्लामी मरकज़, इस्लामी सेंटर पर बमबारी का इरादा किया। वो अपने इस मिशन को अंजाम देने का फ़ैसला करता है। उससे पहले वो अपने इस्लाम से इसकी नफ़रत और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पर सवाल उठाता है। लिहाजा वो इस्लामी मरकज़ जाता है और कुछ सवाल पूछता है। वहाँ के लोग इसे एक कुरान की कॉपी दे देते हैं। वो कुरान मजीद पढ़ता है और वो कुरान मजीद से इस कदर मुतासिर होता है that he declares his shahada, he embraced Islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu। ये वही शख्स है जो इस्लामी मरकज़ पर बमबारी करना चाहता था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया और 3 साल बाद इसी इस्लामी मरकज़ की सरबराही करना शुरू कर दी। This is how the glorious Quran has an impact even on non-Muslims. The glorious Quran, it is a criterion. Allah subhanahu wa ta'ala says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed as a guidance for mankind.
also clear signs of judgment between right and wrong. Allah says in Surah Furqan, verse number 1, that blessed is Allah subhanahu wa ta'ala, blessed is he who has revealed the Furqan, the criterion to the servants, that he may be to the worlds and a warner. The glorious Quran is for the guidance for entire humanity. Quran says, Hudal linnas. What is the meaning of criterion? Word criterion means the segregation between good and evil. The glorious Quran is the ultimate separation between good and bad. The glorious Quran is the ultimate separation between truth and falsehood. And glorious Quran brings tranquility and satisfaction in our lives. Quran says, verily, in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction. And the glorious Quran, it is healing, it is shifa, it is healing for those people who are in despair, those people who are in sadness. It is healing for them. The glorious Quran, it gives us hope and glad tidings of Jannah. A believer should never despair of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The glorious Quran, it brings about the transformation. लेकिन अब हम कुरान से इन सब की तवक्को नहीं रखते. हमारे यहाँ इसका मुसरफ सिर्फ इसके सिवा कुछ नहीं रहा कि घर में इसको रख कर जिन या भूत भगाएं, इसके आयतों को लिखकर गले में बांध लें या फिर पानी में घोल कर पी लें और महज सवाब के लिए बिना समझे बूझे पढ़ लिया करें. अब हम इससे अपनी ज़िंदगी की मामूलात में हिदायत नहीं मांगते, इससे नहीं पूछते कि हमारे अक़ायद क्या होने चाहिए, हमारे अमाल क्या होने चाहिए, हमारे अखलाक कैसे होना चाहिए, हम लेन देन किस तरह करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस कानून की पाबंदी करें, खुदा के बंदों की और खुद अपने नफ्स के हुकूक हम पर क्या हैं और इन्हें हम किस तरह अदा करें, हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या है, इताअत किसकी करनी चाहिए और नाफरमानी किसकी, ताल्लुक़ किससे रखना चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, हमारे लिए इज़्ज़त और फलाह और नफ़ा किस चीज़ में है और ज़िल्लत और नामुरादी और नुकसान किस चीज़ में. ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछनी छोड़ दी है. अब मुसलमान काफिरों और मुशरिकों से, गुमराह और खुदगर्ज लोगों से और खुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं और इन्हीं के कहिए पर चलते हैं. कुरान तो खैर का सरचश्मा है. जितनी और जैसी खैर तुम मांगोगे ये तुम्हें देगा. तुम इससे महज जिन भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी का हुसूल, ऐसी ही छोटी जलील व बेहकीकत चीज़ें मांगोगे तो यही तुम्हें मिलेंगी. अगर दुनिया की बादशाही और रोए ज़मीन की हुकूमत मांगोगे तो वो भी मिलेगी. और अगर अर्श इलाही के करीब पहुंचना चाहोगे तो ये तुम्हें वहाँ भी पहुंचा देगा. ये तुम्हारे अपने ज़र्फ की बात है कि समंदर से पानी की 2 बूंदें मांगते हो, वरना समंदर तो दरिया बकशने के भी तैयार है. मुअज़्ज़िज़ थे दुनिया में वो मुसलमान होकर, मुअज़्ज़िज़ थे दुनिया में वो मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर. कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फलम्मा तरा अल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सहदीन फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कद्दौतिल अज़ीम व अज़लफ़ना सम्मल आख़रीन व अंजयना मूसा व मन मअहू अजमईन सुम्मा अग़रक़नल
ترجمہ: جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ کسی کو حیرت ہو سکتی ہے کہ تاریخ کے اس نازک وقت پر ہم ایک قدیم کہانی کیوں سنیں؟ آج سے جو کچھ ہزاروں سال پہلے ہوا تھا وہ آج کیوں مطابقت پذیر ہوگا، آج کیسے ریلیونٹ ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، نہ ہی یہ قدیم ہے، یہ ابدی نشانی ہے اور ہر وقت کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اس میں نشانی ہے۔ اللہ says, indeed in that a sign، یہ خدا کی حقیقت اور اس دنیا کے راز کی علامت ہے۔ Lessons from this story are، پہلا یہ کہ اسلام سے نفرت، اسلام کے خلاف دشمنی، مسلمانوں کا قتل، مسلمانوں پر ظلم، یہ ہزاروں سالوں پہلے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ فرعون اس وقت زمین پر چلنے والا سب سے بڑا ظالم تھا۔ فرعون کو ایک خدا کی دعوت پر نفرت تھی، نعوذ باللہ، وہ خود کو خدا مانتا تھا۔ زمین پر آنے والا سب سے ظالم بادشاہ تھا، وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے امیر اور سب سے بڑا ظالم تھا۔ اس نے تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر بھی تشدد اور ظلم کیے، بس اس لیے کہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ دوسرا لیسن یہ کہ ایوری تھنگ ان دس لائف از اے ٹیسٹ۔ اٹ واز ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو موسیٰ علیہ السلام۔ Allah says in the glorious Quran, it is He who created death and life in order to test you, which of you are best in deeds, and He is the Al-Aziz and Al-Rahim۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اللہ نے زندگی اور موت ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ فرعون بھی اللہ کا ایک ٹیسٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تیسرا لیسن یہ کہ واٹ واز دا رسپانس آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام ٹو دیٹ ہارڈشپ، ٹو دیٹ ٹائرنٹ، ٹو دیٹ ٹیسٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے سامنے کھڑے ہیں اور فرعون اور اس کی فوج پیچھے سے قریب آ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ انہیں بس ہر جگہ اپنی شکست، اپنی کمزوری نظر آ رہی تھی اور انہیں لگا کہ وہ ہر طرف سے اب ظالم کی پکڑ میں آ گئے۔ And today we also often think we are trapped, defeated and powerless, really looks like. But Prophet Musa alayhi salam saw through the illusions of worldly hardship and defeat. He saw through with a heart connected to the Most High, looking at the same seemingly impossible situation. Musa alayhi salam saw only Allah. Musa alayhi salam said, "By no means, my Lord is with me. He will guide me through." موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام responded with صبر and taqwa۔ Allah subhanahu wa ta'ala conveys these stories to us so that we can learn from the response of those who passed before us. And their response was this: Allah is enough for us and He is best protector. Their response was not to look at the test, their response was to look through the test.
The beauty of the test of Allah subhanahu wa ta'ala is that after notifying us that they are coming, He gives us the exact recipe for the succeeding in them: sabr, patience, and taqwa, God consciousness. अल्लाह ताला के टेस्ट में कामयाबी की पूंजी सब्र और तकवा है। चौथा लेसन ये है कि ये इस बात की अलामत है कि जुल्म कभी नहीं जीतता। इट इज़ अ साइन दैट टायरनी नेवर विंस। और ये रुकावटें सिर्फ वहम हैं जिसका मकसद हमें आजमाना, तरतीब देना और पाक करना है। टू टेस्ट, टू ट्रेन एंड टू प्यूरिफाई अस। लेकिन सबसे बढ़कर ये इस बात की निशानी है कि कामयाबी कहाँ से आती है। वेयर सक्सेस कम्स फ्रॉम। कामयाबी सिर्फ अल्लाह से मिलती है। एंड माई सक्सेस कैन ओनली कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला। Their response was they realized that not only was Allah subhanahu wa ta'ala the giver of the test, He was the only one who could save them from it. Allah subhanahu wa ta'ala conveys the story of Ibrahim alayhi salam. नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का टायरन था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक खुदा का पैगाम दिया, मैसेज ऑफ वन गॉड, तो नमरूद और इसके कौम को तौहीद का पैगाम हरगिज़ कबूल न था, क्योंकि वो बुतों की इबादत करते थे। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस कदर नफ़रत और दुश्मनी करने लगा कि इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जलाने के लिए मीलों भर की आग भड़का दी, जिसकी तपिश आसमानों को छू रही थी, जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी और लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग यू विश फॉर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम could have wished to be saved from the fire, but all he said was, I only wish for Allah to be pleased with me. अल्लाहु अकबर। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। Allah is sufficient for us. Allah is enough for me. He is the best disposer of affairs. अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया और आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। बस आप अलैहिस्सलाम से बंधी जंजीरें टूट गई। आप अलैहिस्सलाम को रत्ती भर का पसीना भी ना आया। और अगर हमें आज आग में छोड़ो, अगर जेल में भी डालने से पहले पूछा जाएगा कि हम क्या चाहते हैं, हम फ़ौरन कह देंगे कि हमें जेल से आज़ाद कर दो, हम पर ये जुल्म ख़त्म कर दो। हमारी पहली और आखिरी फ़िक्र बस यही होती है कि हम सलामत रहें, हम पर जुल्म ना हो, हम पर परेशानी ना आए, हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बस हम सलामत और खुश रहें। लेकिन हम कभी ये फ़िक्र नहीं करते कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है या नहीं। हालांकि दैट्स द ओनली थिंग मैटर इन दिस दुनिया, वेदर अल्लाह इज़ प्लीज्ड विथ अस और नो। बाकी सब इल्यूजन है, आर्जी है, और चाहे हम किसी भी हाल में रहें। और अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो तो ये परेशानियाँ, मुश्किलें सब गुलिस्तान बन सकती हैं। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। Now look at the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We find that आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's character was the Quran. This was the description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam given by Aisha radhiyallahu anha. He practiced everything that he preached. When Allah subhanahu wa ta'ala says, repel that which is evil with that which is good, Surah Fussilat, verse number 34.
It is in his example that we find how to rise above every form of evil one may face, particularly at the hands of those who show us hostility. As we immersed ourselves in how the Prophet Muhammad SAW magnanimously treated his enemies, how graciously he responded to decades of aggression, and how he unfailingly transcended insults and injuries, we come to a number of stark realizations. Of them is how Islamophobia and its associated fear-mongering are truly blessings in disguise. If we never experience the chill of a dark winter, it is very unlikely that we will ever cherish the warmth of a bright summer's day. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मशअल राह है। आज हमें उस चलते फिरते कुरान की पैरवी की ज़रूरत है। We need to look at how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rose above all enmity and hate. He sallallahu alaihi wasallam is the best example to be followed. He sallallahu alaihi wasallam not only rose above that enmity, but he transformed the hearts of thousands of people by his beautiful character. तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी इस्लामोफोबिया था? ये लफ्ज़ मौजूद नहीं था क्योंकि अरब सरजमीन में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती थी, लेकिन द सिचुएशन एग्जिस्टेड, ऐसी सूरत हाल मौजूद थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तौहीद की तबलीग शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग और कुरैश, इनको तौहीद कबूल नहीं थी। इन्होंने तौहीद को ठुकरा दिया। कहने लगे कि ये आदमी एक खुदा के बारे में कैसे बात कर सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी पैगंबर हैं। उस वक्त मक्का में 360 बुत मौजूद थे। अरब के लोग सोचने लगे कि हम एक खुदा के लिए 360 को कैसे छोड़ दें, हम अपना कारोबार खो देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पॉपुलर हो रहा था तो अरब के लोग खौफज़दा होने लगे। What did the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said? No Arab is superior to a non-Arab. No non-Arab is superior to an Arab. No white person has superiority over a black person. No black person has superiority over a white person. No rich man is superior to a poor man. No poor man is superior to rich man. All are equal. They said, Nauz billah, this man is crazy. ये हमें तबाह व बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबिता किया। इन्होंने कहा, हम आपको पूरे अरब का लीडर बना देंगे, हम आपको अरब का बादशाह बनाएंगे, हम आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएंगे, हम आपको सबसे खूबसूरत औरत देंगे। सिर्फ एक काम आपको करना है कि एक खुदा का पैगाम तर्क कर दें। गिव अप द मैसेज ऑफ वन गॉड। आप इस एक बात को मान लें। यू अग्री टू ओनली दिस, गिव अप द message of one God, we will make you the richest man in the world, we will make you the king, the most powerful man, we will give the most beautiful woman. You know what was the reply of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Even if you give sun in my right hand and moon in my left hand, I will not stop this true message of God until I die. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज दे दो और बाएं हाथ में चाँद, तो भी मैं खुदा के इस सच्चे पैगाम को नहीं तर्क करूँगा जब तक मुझे मौत ना आए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was offered everything, but he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the 2 rakat of sunnah of fajr are better than the world and all it contains. ईमान का इम्तिहान सिर्फ जुल्म सितम, मुश्किलात, परेशानियां नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया की आराइशें भी हैं, इस दुनिया की मोहब्बत भी है, अपने नफ्स की शैतानी ख्वाहिशात भी हैं, हत्ता कि ये दुनिया ही एक आजमाइश है। बट
today it is extremely disheartening to see आज कई मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम लीडर्स अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, दौलत और शोहरत के लिए, ज़मीन के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों पर बमबारी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हर तरह का जुल्म कर रहे हैं। इस दुनिया की मोहब्बत में अपना दीन और अपनी जन्नत खो दिए हैं। People are exchanging wealth and power of this dunya with their seat in Jannah. What's happening to the Muslim Ummah? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the Muslim Ummah is like one body. If one part is in pain, the whole body should feel that pain. If any part of the body is in pain, every cell of the body should produce fever. लेकिन आज मुसलमान ही दूसरे मुसलमान की जान ले रहा है, यह जालिम का सिपाही बना हुआ है। अपने मजलूम भाई की मदद के बजाय वो इसके जुल्म में अपना हिस्सा डाल रहा है। We have example in Palestine. Earlier, all Muslim countries were united against Palestine, but now lately some Muslim countries are defending Palestine. Even in China, among 37 countries who are supporting China in persecution of Uyghur Muslims in Xinjiang, 15 countries are Muslim countries. Allahu Akbar. Today, Muslims in China are persecuted the maximum. They can't even offer salah, not allowed to fast, forced to have food during Ramadan. Many are forced to have alcohol and pork. They aren't allowed to learn Arabic. If they don't listen to the authority, they are put in concentration camps. Many of the Uyghur Muslims in these concentration camps, they are tortured, they are harassed, they are asked to give up the religion. और ये 15 मुस्लिम ममालिक कहते हैं चाइना सही है, and they wrote a letter to UN in support of China. Allahu Akbar. What's happening to the Muslim Ummah? Now in India, Islamophobia is at its highest level. Muslims are targeted merely because of their faith. Recently, when OIC asked India to take urgent steps to protect the rights of its minority Muslim community and stop the incidents of Islamophobia in the country, one of the Muslim leader, Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi said, India is heaven for Muslims. What's happening to the Muslim Ummah? What's happening to the Muslim Ummah? Muslim Ummah should defend the persecution of Muslims, but if you feel backlash and you are afraid, the least you can do is keep quiet. Curse the injustice in your heart. At least you will be the lowest level of the believers. Allah knows that we are weak. So Prophet ﷺ said, whoever amongst you sees the evil, he must change it with his hand. If he is unable to do so, then with his tongue. And if he is unable to do so, then with his heart. And that is the weakest form of faith. But by supporting injustice, oppression and persecution, you are betraying your seat in Jannah for your security in दुनिया। इस कदर नफरत कि आज तुम अपने भाई का कत्ल कर रहे हो, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हो, एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिए हो, एक दूसरे की मंजलिसों में नहीं जाते, एक दूसरे को गालियां बकते हो। गैर मुस्लिम डॉक्टर से हमारा ऑपरेशन भी जायज़, गैर मुस्लिम लड़के से हमारा निकाह भी जायज़, गैर मुस्लिम के बनाए जहाज़ पे हमारा सफ़र भी जायज़, गैर मुस्लिम कंपनी के बने आईफोन और सैमसंग पर हमारी बातें भी जायज़, गैर मुस्लिम के बनाए फेसबुक लाइव पे हमारे उल्मा की तकरीरें भी जायज़, गैर मुल्की होटल के गैर मुस्लिम बावर्ची का बना खाना भी जायज़। लेकिन मस्जिद में अपने ही मुस्लिम भाई के पीछे नमाज जायज़ नहीं होती। और जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे?
میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کو اپنا بنایا تھا، ہم نے تو اپنوں کو غیر بنا لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا تھوڑا سا تو خیال رکھا ہوتا، جو فرش و عرش پر بس امتی امتی کہتی رہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا بھی جنازہ پڑھا لیا، کہا کہ شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق میں بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پتھر سے مار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرہ خون سے بھر گیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب تو ان کے حق میں بد دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے۔ اس محبت کا کچھ تو خیال کیا ہوتا، کچھ تو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلوی نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ پھر جنت میں کون جائے گا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو تم مسلمان بھی ہو؟ My dear sisters and brothers, please drop that prefix. اس امت میں اختلافات شروع سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ اور ہمارے ان آپس کے اختلافات خانہ جنگی اور تفرقے کا اصل سبب قرآن مجید سے دور ہو جانا ہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک امت مسلمہ ہیں، ہم شہادت میں شریک ہیں۔ وی آر این امہ وشہد الشہادہ۔ ہمیں ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ امت کی حیثیت سے ہمارے پاس تعداد بھی موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں وارن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا موقع آیا تو کفار نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک دوسرے کے رفیق یعنی دوست بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کے حفاظت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے قائم رہتے ہیں۔ اور اسی آیت سورہ انفال کی 73 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے وارن کر رہا ہے، اگر تم اے مسلمانوں ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر زبردست فتنہ و فساد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے رفیق نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ قائم نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کریں گے تو پوری دنیا میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ آج اسی لیے دنیا بھر میں فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ وی فائنڈ فتنہ ان فساد آن ہول گلوب ٹوڈے all over. It is the decree of Allah. We are totally disunited. We can't see face to face, yet we are born through one mother and father. May Allah bless the Ummah. May Allah protect us. ہم اتحاد یونٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم یونٹی چاہتے ہیں، لیکن یہ تب تک پاسبل نہیں جب تک ہم دوسروں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی ایک سا نہیں سوچتا، سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، سب کے الگ الگ خیالات ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے تجربے اور علم سے ڈفرینٹ سجیشنز اور اوپینین رکھتے ہیں۔ اور لیکن کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم شہادت میں شریک ہیں؟ ڈونٹ وی شیئر دا شہادہ اینڈ isn't that stronger than the bond of blood؟ ہم اپنی ڈس یونٹی میں مصروف ہیں اور کفار پرجوش، کیونکہ وہ محض ہمارے ڈس یونٹی کی وجہ سے کبھی بھی ہم پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قسمیں کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو طعنے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نام دے رہے ہیں، جب کہ ہم سب ایک ہی شہادہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ پرجوش پکار ہے،
کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کی تلاش کر رہے ہیں، ہم امن کے لوگ ہیں، لیکن پھر کیوں وہ ہمیں وارم مانگرس کی طرح دیکھتے ہیں جو پوری دنیا میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ وی ہیو اے لٹل ڈفرینس امنگ اس. May Allah subhanahu wa ta'ala protect the ummah. May He grant us unity. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج دنیا میں ہر جگہ اسلام کے خلاف نفرت پھیلی ہوئی ہے. اسلام کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کی طرح دکھایا جاتا ہے. اسلام کو ایک تلوار کے بنا پر پھیلا ہوا مذہب مانا جاتا ہے. اسلام کی تعلیمات کو، اللہ کے قانون کو ظلم کا نام دیا جا رہا ہے. اسلام کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس نفرت کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ مور اینڈ مور نمبر آف پیپل آر انٹرنگ ان اسلام، اسپیشلی وہ لوگ جو اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. دے آر embracing اسلام. ون سچ ایگزامپل از فارمر فار رائٹ ڈچ politician. He was one of the staunch enemies of the Islam and he embraced the Islam. So this is the moment for Muslims. You should rise and shine. People are watching you. There was a time long ago no one was interested in dawah. No one was interested in going and listening to what the Muslims has to say. Nobody. Today they will watch you. They will watch you very carefully. Even if you are walking in an airport, you have hijab on your head or beard on your face and you are walking, everyone is just looking at you. Subhanallah. It is time to you to smile, to good to be your family. You are so nice to your family and your children, those who are even not close to Islam and they do not know about Islam. They will see you. This man has very peaceful face. Look how lovely he treats his wife. I need family like this, because people have said watch out for these Muslims and they watch. What did they see? They saw goodness. Non-Muslims don't read the Quran, they don't read the Hadith, they read you. So be a good ambassador of Islam. سب سے بڑا انقلاب اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. جب لوگ مسلمان کو دیکھتے ہیں تو کیا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ڈیفرنٹ ہے؟ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خیر کے لوگ ہیں؟ Do they see that the Muslims are the people of خیر؟ کیونکہ جب اللہ اس امت کے بارے میں بات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You are the best nation, produced as an example for mankind. You enjoy what is right and forbid what is wrong and believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We are meant to be people who are different. We are meant to be the people that who make a change. We are meant to be the people like Sahaba radhiyallahu anhu. They were the people, wherever they went, they made a difference. ایک صحابی سیریا میں ہمس جاتے ہیں اور اپنا ایک دکان کھول لیتے ہیں. ایک دن دکان پر ایک عیسائی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تھوڑے سے ویٹ گیہوں چاہیے. تو صحابی کہتے ہیں سڑک کے اس پار ایک عیسائی کی دکان ہے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے. میری دکان پر آج کافی فروخت ہو چکی ہے جس سے آج میں اپنی فیملی کو کھلا سکتا ہوں، اس لیے تم اس عیسائی کی دکان سے خریداری کر لینا. تو یہ کسٹمر اس عیسائی کی دکان پر جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد صحابی کی دکان پر واپس لوٹ آتا ہے. تو صحابی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا
اس دکان پر آپ کو وہ چیز نہیں ملی جس کی آپ کو تلاش تھی؟ وہ کسٹمر کہتا ہے نہیں، مجھے وہ چیز مل گئی جس کی میں تلاش کر رہا تھا، لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں آپ سے۔ صحابی نے پوچھا آپ اور کیا چاہتے ہو؟ تو کسٹمر کہتا ہے کہ میں ایمان دین چاہتا ہوں، میں ایمان عقیدہ چاہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر! صحابی نے کہا جلدی مت کریں، اس دین پر یقین کے لیے آپ وقت لے سکتے ہو، ایسی چیزوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ عیسائی کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں، میں ایمان چاہتا ہوں، عقیدہ چاہتا ہوں، I want this belief۔ اور وہ کہتا ہے اگر یہ صرف نبی کے کسی ساتھی کا کردار ہے تو پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہوگا؟ What if this is the character of a mere companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Then what must have been the character of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself? حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ There is nothing that weighs more heavily in the balance than good character۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں اور یہ ہم سب کے لیے سوال ہے، کیا ہم اس دین کا اثاثہ ہیں؟ کیا ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اسلام کی طرف موڑتے ہیں یا ہم لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں؟ My dear sisters and brothers in Islam, don't run behind love of this dunya. It is nothing but an illusion. Don't prostrate to your nerves۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اور تقویٰ نام اسی کا ہے کہ پہلے انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو اور پھر وہ اسے اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ہمیں سب سے پہلے لالچ، خود غرضی، شرک، خوف، محبت، امید اور اللہ کے سوا کسی اور چیز پر اپنا انحصار، ڈپینڈنس رکھنا، ان سب پر غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے تمام امراض کی جڑ اور سارے جبر کی جڑ حب دنیا کی محبت پر فتح پانی ہے، اس پر غالب آنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگیوں میں فرعون کو شکست دے سکیں، ہمیں اپنے اندر کے فرعون کو شکست دینا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں کہتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی چیزوں کو نہ تبدیل کریں۔ Indeed, Allah will not change the condition of a people until they first change what is in themselves۔ Drop that lazy attitude, be an asset for the deen۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان کو ہر میدان میں فتح حاصل تھی، whether it be science، medicine، astrology، discoveries اور anything۔ مسلمان ہر چیز کا شعور رکھتا تھا، اپنے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی جیت جاتا تھا۔ And they were the people of impact۔ لیکن آج ہم بس مچھلی پر، نارنگی پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ ہم ایک میسج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کر کے جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ اسی لیے آج لوگ ہمیں اخیر نظر سے دیکھتے ہیں، بیکورڈنس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ ہمیں اس لیزینس کو چھوڑ کر اور رتبہ پھر سے واپس حاصل کرنا ہے اور ہر میدان میں سر بلندی، ایکسیلنس کو حاصل کرنا ہے۔ It is my advice to all my brothers and sisters, stick to the 5 pillars of the Islam, abstain from major sins, abstain from minor sins, but remember آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ کر کرے۔ And convey the message of Islam to Muslims and non-Muslims. Remove the misconceptions about Islam. Today they are using social media to spread hate, to provoke the Muslims, to portray negative image of Islam. Use the same social media in different forms, in halal ways, to spread the true message of Islam, to spread love and